بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جا اولاد سے پیارے۔ حضرات علماء کرام اور شرکائے انجمن اس رحمت و نور کی پاکیزہ محفل میں بندے ناچیز کا صحابہ کرام کے عشق رسول تہامی کی داستان پرکشش پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اخلاص کے ساتھ معافی ضمیر کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، تم نے اس دنیا رنگ و بو کے صفحات پر بہت سے عشق و الفت کے افسانے سبز پائے ہو گئے، دلوں کی جاذبیت اور سینوں کے کھچاؤ کے البیلے ترانے سنے ہوگے، کیس کی صحرا نوردی، فرہاد کی کوکنی اور قید خانے مصر کے نالوں سے آگاہی پائی ہوگی، بہت سے اجڑے ہوئے دلوں کا حال سنا اور پڑھا ہوگا۔ لیکن آج اس عشق کی داستان پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے عشق میں 100% کامیاب ہو چکے، جن کے عشق کی کامیابی کا اعلان خود خداوند قدوس اپنی کتاب جاویدانی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکا، جن کے عشق کی کامیابی کا اعلان کہیں اولئک هم الراشدون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں اولئک هم الصادقون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں رضی اللہ عنہ کی سوغات عطا کر کے فرمایا، اور کہیں السابقون الاولون کے سنہرے الفاظ میں انسانیت کے سامنے پیش فرمایا، کہیں ان کے عشق کی داستان کو اس طرح تقویت پہنچائی کہ او لوگو کان کھول کر سن لو، مشرق والو تم بھی سن لو، مغرب والو تم بھی سن لو، شمال والو متوجہ ہو جاؤ، فقیر ہو کے شہنشاہ، مالدار ہو کے غریب، غلام ہو کے آقا، عربی ہو کے عجمی، غرض یہ کہ کائنات میں کسی علاقے اور کسی نسل سے ہو اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں جو صحابہ کی اداؤں پر خود کو نچھاور نہ کر دے۔ حضرات جی وقار، صحابہ کرام کے اندر وہ کیا ادائیں تھی جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خوشنودی کا اعلان فرما دیا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ صحابہ کرام نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو وقف کر دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے دشمنی خرید لی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر جگر کا خون پیش کرنے کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے تھے، اور ان کی یہ پکار رہتی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اسلام کی سماع پر فدائیت کا سبق پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو کفار مکہ نے اس پاداش میں ان کو ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ آسمان جن کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جب اس عاشق رسول کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی تو زمین خون کے آنسوؤں کا سیلاب جاری کر دیتی، فرشتے چیخ اٹھتے، شجر حجر کانپ اٹھتے، درندے و چرندے سہم جاتے۔ خداوندا یہ وہ بلال ہے جس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے، خدایا یہ تیرے محبوب کا عاشق جانوروں اور ظالموں نے اپنے ظلم کا لقمہ بنا لیا، خدا کی قسم تمام آسمان و زمین کانپ جاتے، ہر چیز پر سکتہ طاری ہو جاتا، مگر واہ اے عشق احمدی کے مرکز بلال، تیری زبان سے عشق احمدی کے ترانے گونج کر سارے عالم کو مست کر دیتے ہیں اور دنیا
دنیا فانی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بلال ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، بلال کے جسم کو پرندے تو نوچ نوچ کر کھا سکتے ہیں، بلال آگ پر تو پک سکتا ہے، بلال اپنا وجود تو ختم کر سکتا ہے، بلال پہاڑوں کی چٹانوں سے چور چور تو ہو سکتا ہے، مگر بلال کے سینے سے اس کے محمدی کی آگ بجھانے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔